الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، مسلک یا مقصد اتحاد امت کے لیے اس موضوع پر انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ وحدت امت نام کی ایک کتاب ہے، اس کے مصنف مولانا محمد شفیع صاحب ہیں۔ مفتی شفیع صاحب نے اس میں دو واقعات ایسے بیان کیے ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت ہی ایمان افروز واقعات۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر سال قادیان میں بابرکت جلسہ ہوا کرتا تھا، اس میں میں بھی شریک ہوتا تھا، اور ہمارے استاد محترم مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں فجر کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضرت مغموم بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت مزاج تو ٹھیک ہے، حال احوال ٹھیک ہیں؟ کہا کہ میاں طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن میں نے عمر ضائع کر دی۔ پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے عمر ضائع کر دی۔ کہا کہ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی دین کی خدمت میں لگائی، ہزاروں شاگرد ساری دنیا میں آپ کے پھیلے ہوئے ہیں، اگر آپ کی عمر ضائع ہو گئی تو پھر کس کی عمر کام آئی؟ کہا کہ میں نے زندگی پر غور کیا، میری تقریریں، میری گفتگو اور میری ساری کدوکاوش مسلک حنفیت کی برتری کو ثابت کرنے میں لگ گئی۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کام کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے، نہ برزخ میں یہ کام آنے والا ہے، نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھنے والا ہے کہ کون سا مسلک سپیریئر تھا۔ اصل کرنے کا کام تو انبیائی کام ہے، دعوت و اصلاح کا کام تھا، اور بہت سی باتیں انہوں نے آگے لکھی ہیں۔ دونوں میں سے میں صرف ایک واقعہ سنا رہا ہوں۔ پھر مولانا مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ امت کے اندر مسلکی تشدد، اختلافی موضوعات پر بحث و مباحثہ اور جلسے اور جلوس، یہ سب امت کی بربادی کے طریقے ہیں۔ اصل کام تو انبیائی کام ہے، جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ جو مختلف جماعتیں ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ سب اقامت دین کے مختلف کاموں میں انہوں نے تقسیم کار کر رکھا ہے، جسے ہم ڈویژن آف لیبر کہتے ہیں۔ مختلف جماعتیں دنیا میں جو کام کر رہی ہیں، مولانا فرماتے ہیں کہ وہ اقامت دین کے کاموں کے الگ الگ گوشے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارثین ہیں اور جو اپنے آپ کو قوموں کے نگہبان سمجھتے ہیں، انہیں اپنے مسلک اور اپنے نقطہ نظر سے مختلف نظریہ رکھنے والوں پر
جتنا غصہ آتا ہے اس کا آدھا غصہ دنیا میں پھیلی ہوئی برائیوں پر کیوں نہیں آتا؟ ہر طرف گمراہی ہے، شرک ہے، زنا ہے، جوا ہے، شراب ہے، سارا زور قلم مسلک کی برتری ثابت کرنے کے بجائے ان منکرات کے ازالے پر صرف کیوں نہیں کیا جاتا؟ سارا زور بیان اپنا مکتب فکر اور اپنے مسلک اور اپنے نقطہ نظر کے بارے میں شدت سے بیان کرنے کے بجائے حق کی تبلیغ ہوتی، امت کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ کتاب تفصیل سے آپ پڑھ لیجئے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسلک نہیں، مقصد کی طرف دعوت دیجئے امت کو، اور خاص کر علماء کو انہوں نے اپنی تقریر کے اختتام میں 4-5 نکتے بیان کیے اور کہا کہ امت کو وہ کام بتائیے جس کام کے لیے امت برپا کی گئی ہے، دعوت و اصلاح کا کام۔ یہ انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کا میں نے ایک مختصر سا خلاصہ بیان کیا۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو مقصد زندگی کے بارے میں کوئی واقفیت نہیں ہے، اور جنہیں مقصد زندگی کے بارے میں کچھ علم ہے وہ بھی اس کے تقاضوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی توجہ بھی مقصد زندگی کی طرف نہیں ہے۔ اگر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں زندگی کا واضح مقصد اور تصور ملتا ہے۔ قرآن ایک بلیغ کلام ہے، ایک سپاٹ کلام نہیں ہے۔ ایک بات کو بیان کرنے کے لیے، ایک مدعا کو بیان کرنے کے لیے طرح طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بہت سی اصطلاحات کو استعمال فرمایا۔ میں ان کا ایک جامع تصور خاص کر طلبہ نوجوانوں کے سمجھنے کے لیے، ینگسٹرز کے قرب فہم کے لیے بیان کرنا چاہوں گا۔ 12 ٹرمینالوجیز ہیں، 12 قرآنی اصطلاحات ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مقصد حیات کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک عمارت کی تعمیر کی مثال آپ کے سامنے دینا چاہوں گا۔ آپ تصور کیجئے کہ ایک عمارت آپ بنا رہے ہیں اور 3 فلور کی عمارت ہے، گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور۔ جب آپ عمارت کا کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بنیادیں بچھائی جاتی ہیں، فاؤنڈیشنز لے کیے جاتے ہیں، کالمز کے فٹنگ کی کانکریٹنگ ہوتی ہے۔ اسلام کی عمارت کی جو بنیادیں ہیں وہ ایمانیات ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ 5 فاؤنڈیشنز آپ نے بچھا دیے، اللہ پر ایمان، روز آخر پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، رسول پر ایمان۔ کچھ لوگ صرف فاؤنڈیشن ہی کی بات کرتے کرتے زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ فاؤنڈیشن پر پلرز کھڑے کیے جاتے ہیں، 5 ستون کھڑے کرنے ہیں، شہادت، قل هو اللہ احد ایک کالم ہے، ایک پلر ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ دوسرا پلر ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ تیسرا پلر ہے، اور اس کے بعد کتب علیکم الصیام چوتھا پلر ہے، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ 5واں پلر ہے۔ اگر کوئی صرف ستون ہی ستون پر کام کرتے رہے تو عمارت کبھی کھڑی نہیں ہوگی، اور کھنڈرات میں صرف ستون ہی ستون کھڑے رہتے ہیں، پلر سے پلرز کھڑے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد فاؤنڈیشن بھی ہے، ہماری زندگی کا مقصد 5 کالمز کو کھڑے کرنے بھی ہیں، اور اس کے بعد گراؤنڈ فلور کی تعمیر کرنی ہے۔ ہر فلور کی تعمیر میں کم سے کم 4 دیواریں ہوتی ہیں،
جو گراؤنڈ فلور کی تعمیر ہے، ہماری زندگی کا مقصد وہ عبادت ہے. اس گراؤنڈ فلور کا نام آپ چاہیں تو عبادت فلور رکھ لیجئے. جو 4 دیواریں ہیں قرآن کی 4 اصطلاحات ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا سوائے عبادت کے. دوسری اصطلاح ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، عبادت کے بعد اطاعت. تیسری اصطلاح ہے اسلام. قرآن مجید نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کچھ حصہ اندر کچھ حصہ باہر. قرآن کے کچھ حصوں کو تھام لیے اور کچھ حصوں کو ترک کر دیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی اصطلاح یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، گویا کہ عبادت کے لیے 4 اصطلاحات قرآن نے استعمال کیے: عبادت، اطاعت، اسلام اور تقوی. یہ مقصد زندگی کا پہلا ہے حصہ، یہ گراؤنڈ فلور ہے. پھر اس کے بعد آپ فرسٹ فلور کی تعمیر کریں گے. اس کا نام آپ دیں گے، اس کا ٹائٹل لگائیں گے اشاعت فلور. عبادت فلور کے بعد اشاعت فلور ہوگا. دین کی اشاعت کرنا ہمارا فرض ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، انبیاء کے بعد یہ کام آپ کے ذمہ ہے. اور اس کے لیے بھی قرآن مجید نے 4 اصطلاحات استعمال کیے. ایک ہے تبلیغ، وما علینا الا البلاغ. دوسری اصطلاح ہے دعوت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. تیسری اصطلاح قرآن مجید استعمال کرتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرو. اور چوتھی اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے شہادت حق. دین کی گواہی لوگوں کے سامنے پیش کرو، اپنی انفرادی زندگیوں سے بھی اور اپنی اجتماعی زندگیوں سے بھی، گھر اور خاندان سے بھی، ادارے اور معاشرے سے بھی دین کی شہادت پیش کرو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کہا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بیچ کی امت بنایا. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر دین حق کی گواہی دو. گویا کہ مقصد زندگی کا جو دوسرا ڈائمنشن ہے، مقصد زندگی کا جو دوسرا پہلو ہے، وہ ہے تبلیغ کے فریضے میں لگو. انسانوں کو بلاؤ، دعوت دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اللہ کے دین کی گواہی دنیا کے سامنے پیش کرو. قولی گواہی، عملی گواہی، تحریر کی گواہی. اور دنیا میں جتنے میڈیم ہیں کمیونیکیشن کے، ان تمام میڈیا کا استعمال کر کے اللہ کے دین کے حق ہونے کی گواہی دو. اس کے بعد سیکنڈ فلور پہ آئیے، اس کا نام ہے اقامت فلور. عبادت فلور، اشاعت فلور اور اقامت فلور. یہ بھی امت کا فریضہ ہے کہ دین کو دنیا میں وہ قائم کریں. دین کا ایک ایک پہلو دنیا میں جیتا جاگتا نظر آئے. دین کا تعلیمی نظام، دین کا معاشرتی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، ہر چیز دنیا میں امپلیمنٹڈ ہو، مینیفیسٹڈ ہو. یہ تیسرا جو درجہ ہے جسے ہم سیکنڈ فلور کہتے ہیں، وہ اقامت فلور ہے. قرآن نے یہاں بھی 4 اصطلاحات کو استعمال کیا. پہلی اصطلاح ہے اقامت دین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم کرو. دوسری اصطلاح قرآن نے جو استعمال کی ہے وہ اظہار دین ہے.
इकामत दीन के बाद इजहार दीन, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। उसने रसूल को भेजा दीन हक देकर, हिदायत देकर, इसलिए कि दीन को तमाम अदियान पर गालिब कर दिया जाए। दुनिया के जितने दीन हैं उनके अंदर करप्शन हो गया, उनकी तालीमात में तहरीफ हो गई, उनकी अब ऑथेंटिसिटी बाकी नहीं रही। इस्लाम एक ऑथेंटिक रिलीजन एंड कोड ऑफ लाइफ है और उसकी तालीमात प्रिजर्व्ड है, उसके अंदर किसी किस्म का करप्शन वाक़ई नहीं हुआ। ये दूसरी इस्तिलाह है इकामत दीन के बाद इजहार दीन। तीसरी इस्तिलाह है एलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह का कलिमा बुलंद करो, अल्लाह का फलसफा, अल्लाह का दिया हुआ निजाम, अल्लाह ताला की बात, अल्लाह ताला का दीन दुनिया में सुप्रीम हो जाए। वजअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रु सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। दुनिया में कुफ्र के जितने निजाम हैं, कुफ्र का जो कलिमा है, कुफ्र की जो फिलॉसफी है, कुफ्र का जो पूरा सिस्टम है, वो नीचे हो जाए, वो सुफला हो जाए और अल्लाह का कलिमा और अल्लाह का दीन बुलंद हो जाए। और चौथी इस्तिलाह कुरान ने इस्तेमाल की है, वो है लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। चौथी इस्तिलाह है कि दुनिया में अदल व क़िस्त का निजाम कायम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जहां अल्लाह का दीन नहीं होगा, बातिल फलसफे होंगे, मैन मेड इज़म्स होंगे, मैन मेड सिस्टम्स होंगे, उन सिस्टम्स में इंसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, अदल नहीं मिलेगा, जुल्म से दुनिया भरी हुई है, हर तरफ ना इंसाफी है, मसावात आप नहीं देखते, औरतों के हुकूक मारे जाते हैं, गरीबों के हुकूक मारे जाते हैं, पिछड़े तबकात के लोगों के हुकूक मारे जाते हैं, मुसलमानों पर जुल्म होता है। मुआशी निजाम ऐसा बनाया गया है कि गरीब के लिए नाने शबीना भी मुश्किल से मिले और मालदार एक एक साल में अपना वेल्थ 800 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले। दुनिया में जुल्म का निजाम है, आदल का कायम करना आपकी जिम्मेदारी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त। ऐ मुसलमानों, ऐ वो लोगों जो ईमान ले आए हो, खड़े हो जाओ अल्लाह ताला की खातिर और गवाही दो अदल व क़िस्त की। दुनिया में क़िस्त का निजाम कायम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ख़वातीन और हज़रात, जिस तसव्वुर दीन को हम लेकर चलते हैं, उस तसव्वुर दीन में हमें यह बता दिया गया कि अल्लाह ताला क़यामत में सिर्फ नमाज रोजे के बारे में पूछेगा। नहीं, कुरान पढ़कर देख लीजिए, आपके ईमान का भी सवाल होगा, आपकी इबादतों का भी सवाल होगा, दीन की इशाअत की कि नहीं की इसका भी सवाल होगा। और दुनिया में अल्लाह ताला का भेजा हुआ निजाम कायम हुआ, आदल कायम हुआ, आदल के लिए तुमने कोशिश की, जुल्म के इज़ाले के लिए तुमने कुछ किया, यह सवाल भी अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। यही वो दावत है जिसे लेकर जमात इस्लामी खड़ी है। मसलक की बुनियाद पर उम्मत के अंदर इत्तिहाद पैदा नहीं किया जा सकता। वो तो जिंदगी का तरीका है, वो तो कुरान और सुन्नत के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, वो सब जायज है, लेकिन मसलक के बजाय मकसद वो चीज है जिस पे पूरी उम्मत जमा होती है। जमात इस्लामी इसी दावत को लेकर खड़ी है। जिस कैंपस में आप तशरीफ रखते हैं, जिस मस्जिद में आप बैठे हुए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में इकामत दीन की जो कोशिश चल रही है, दुनिया में अदल व क़िस्त के निजाम के क़याम के लिए, जुल्म के इज़ाले के लिए, दीन की तबलीग और इशाअत के लिए, एक एक बंदे की इस्लाह नफ्स और तरबियत और तज़किये के लिए जो कोशिश जारी है,
उसका ये मरकज और हेडक्वार्टर से हजारों लाखों अरकानो कारकुनान, मर्द खवातीन, तलबा नौजवान और जिंदगी के मुख्तलिफ मैदान से, मुख्तलिफ शोबे हयात से लोग इसके साथ वाबस्ता हैं। और ये पूरा निजाम आप देखते हैं माशाअल्लाह, ये पूरा कैंपस आप देखते हैं, ये कौमी चंदे से नहीं बना है, ये फॉरेन एड से नहीं बना है। ये अरकानो कारकुनान, हमारा हर रुकन, हमारा हर कारकुन और हमारा हर मुत्तफिक माहाना अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जरूर देता है, उससे पूरा ये काम चलता है। कभी आपने नहीं देखा कि कहीं नमाज के बाद चंदे के लिए ऐलान किया जा रहा हो। आप अगर ज़कात देते हैं तो मुस्तकीन तक पहुंचा देते हैं हम। सैलाब के लिए हम पूछते हैं, आप पैसे देते हैं तो सैलाब के दौरान के मुतासरीन को हम पहुंचा देते हैं। चरम कुर्बानी देते हैं तो गरीबों तक हम पहुंचा देते हैं। लेकिन ये पूरा निजाम जो चलता है, यहां के घास का एक पत्ता भी जो उगता है उसमें ज़कात की रकम नहीं लगती, चरम कुर्बानी की रकम नहीं लगती। अरकानो कारकुनान और चाहने वाले माहाना जो कंट्रीब्यूशन देते हैं उसकी बुनियाद पर यह पूरा निजाम चलता है और पूरे हिंदुस्तान में निजाम चलता है। अल्लाह के दीन की इकामत का जज्बा जब पैदा हो जाता है तो पैसे क्या चीज है, इंसान जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, जिंदगियां लगा देते हैं, सारी कुर्बानी देकर इंसान इस काम में लग जाते हैं। और जब ये आला मकसद नहीं होता तो इंसान पैसे भी बचा कर रखता है, जान भी बचा कर रखता है और सब कुछ सैंक कर रखता है। आखिरकार एक दिन सब छोड़कर जाना है। उससे बेहतर यह है कि अल्लाह के दीन की इकामत के लिए इंसान काम करे और जो कुछ अल्लाह ताला ने उसे दिया है इस राह में खर्च कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मकसदी जिंदगी को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।